الحمد لله تعالى ولا ثانيا ولنان ثناء إليه ثانيا وعلى أفضل رسله محمد وآله مجليا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. الحديث. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله. سامعین علی وقار، پچھلے دو جمعوں سے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے بزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، ان سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ پہلی چیز جو ہلاک کرنے والی تھی وہ تھی بخل، فشح مطاع۔ دوسری چیز پچھلے جمعے کو بیان کی تھی جو ہلاک کرنے والی تھی، فہوى متبع، خواہشات کے پیچھے چلنا۔ اور آج کے سبق کے اندر تیسری چیز بیان کرنی ہے کہ جس سے انسان کرنے سے ہلاک ہو جائے گا، وہ ہے اعجاب المرء بنفسہ، کہ خود پسندی کرنا، اپنے آپ پر فخر کرنا، یہ بھی ہلاک کر دیتی ہے انسان کو، جس کو ہم تکبر بھی کہتے ہیں۔ خود پسندی کی کہ میرے جیسا تو ہے نہیں، میں جو سوچتا ہوں کرتا ہوں بس وہی کمال کا۔ اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ بات پڑ گئی تو بس وہ ہلاک ہو گیا۔ آج کے سبق کے اندر سمجھانا یہ ہے کہ فخر کرنا ہلاکت ہے اور عاجزی کرنا بلندی ہے۔
انسان اگر عاجز بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں۔ فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ جو پسندی آ جاتی ہے دل میں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ تیسرا بندہ وہ ہلاک شدہ بندہ ہے جس نے اپنے آپ پر بڑا فخر کرنا شروع کر دیا۔ حدیث پاک کہ عاجزی بڑی انسان کو اونچا لے جاتی ہے، بڑی بلندی ہے۔ حدیث قدسی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی من تواضع لی ہاکذا رفعته ہاکذا او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ما تواضع لی ہاکذا، جس نے میرے لیے اس طرح عاجزی کی ہے، کس طرح فجعلا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سمجھا رہے ہیں امت کو، اور کیسے سمجھایا؟ شروع کیا اللہ کے رسول نے اور کیا کہ فجعلا باطن کفہ الی الارض ادناہ الی الارض رفعته هكذا فجعل يديه باطن کفہ الی السماء ورفعها نحو السماء۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں جس نے میرے لیے عاجزی اختیار کر لی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ کیا، کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، زمین کے ساتھ ملا لیا۔ زمین کے ساتھ ملانے کے بعد فرمایا کتنا عاجز بندہ بن گیا کہ زمین کے ساتھ مل گیا۔ تو کیا ہوگا؟ رفعتہ ہاکذا، اللہ کے رسول نے پھر ہاتھ بلند فرمانا شروع کر دیا یوں کر کے کہ جس نے عاجزی کی تو اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا جائے گا۔ کتنیاں بلندیاں؟ رفعہا الی السماء نحو السماء، اس انسان کو اللہ تعالیٰ آسمانوں تک بلند کر دے گا۔ عاجزی بلندی کا نام ہے، فخر ذلت اور تباہی اور ہلاکت کا نام ہے۔ قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جا، سورت کا نام سورت القصص ہے، 20واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہماری رحمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ عاجز ہیں دنیا کے اندر ہم ان کو بہت زیادہ اونچا لے جائیں۔ یعنی ہم چاہتے یہ ہیں، ہماری رحمت یہی چاہتی ہے کہ ہم کتنے احسان کریں ان پر، کمزور لوگوں پر، عاجز لوگوں پر کتنا احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو ہم بڑا مقتدا بنا دیں، پیشوا بنا دیں، لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں عاجز لوگوں کے۔ یہ ہماری چاہت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دنیا کے اندر ان کو پیشوا بھی بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو زمین کے اندر بڑی وراثت بھی عطا فرما دیں۔ یہ ہماری چاہت ہے کمزور لوگوں کے بارے میں۔ اللہ نے بڑی واقعتاً پیشوا بھی بنایا، وارث بھی بنایا جو بڑے عاجز تھے۔ توجہ میری طرف کرو تو کیا قرآن حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ۔
اللہ کے رسول علیہ السلام فتح مکہ کر کے خانے کعبے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اسلام قبول فرما رہے ہیں۔ ایک انسان آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا تو رعب طاری ہو گیا۔ رعب جب طاری ہوا تو کم کپا رہا ہے، پریشان ہو کر آ کر بیٹھ گیا، پسینے سے بھی شراب پور ہو گیا۔ آج تو اللہ کے رسول کا بڑا رعب چھایا ہوا ہے، بڑی عظمتیں بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پہلے سے، اور آج تو لوگ عظمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ خود قرآن مقدس کے انداز بھی دیکھتے جاؤ، سورت کا نام سورت نصر ہے، 30واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ۔ میرا پیغمبر جی یاد کرو اس واقعہ کو جو میں نے تیرے اوپر احسان کرنے ہیں، وہ کون سے کہ اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، فتح بھی ہو جائے گا، فتح مکہ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ پھر آپ دیکھیں گے وہ میرا پیغمبر پہلے تو ایک ایک گھر کے اوپر جا کر دعوت دیتے ہو، اسلام لے آؤ، لیکن پھر بھی ظالم لوگ پتھر مارتے ہیں آپ کو، ایک ایک کے پیچھے پڑے ہیں کہ دعوت دے رہے ہیں، دعوت اسلام، لیکن وہ دن آئے گا کہ آپ کو دولہا بن کر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، لوگ فوج در فوج آ کر، گروہ در گروہ آ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ لیکن خیال کرنا، جب میرا انسان کمزوریوں کے بعد اتنے کرنے ہیں، دھیان کرنا، ایک کام ضرور کر لینا۔ پہلا کام فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ تعریفیں شروع کر دینا، تسبیح۔ یا اللہ یہ سارا تیرا کمال ہے، کیونکہ کمالوں والا تو ہے۔ اللہ اکبر۔ کام یوں کرنا، میری طرف نسبت کرنا تو کمالوں کی نسبت کرنا۔ اللہ جی سارے حمدوں کے ساتھ کمال تیرے ہیں، اس لیے پاکیاں بھی ساری تیری ہیں۔ میری طرف کمال کی نسبت کر دینا، اور اپنی طرف کون سی نسبت کرنا؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنی طرف نسبت عاجزیوں والی کر کے کہنا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ میری طرف کمالوں والی نسبت، اپنی طرف عاجزیوں والی نسبت، اپنی طرف استغفار والی نسبت، اللہ جی معاف فرما دے۔ انہو کان توابا، کیونکہ تو اتنا کمال والا ہے کہ تجھ سے کوئی معافی مانگے تو تو کمالوں کے ساتھ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا معاف کرنے والا اللہ۔ واپس آؤ سبق کی طرف، حدیث پاک۔ بیٹھا ہوا انسان ہے، شرابور ہو رہا ہے، اسلام کی بیعت کرنی، ہاتھ پر ہاتھ دینا ہے، پڑھنے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پڑھنے کے لیے آیا ہے، جسارت زبان پہ نہیں آ رہی، کب کبھی داری ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا ہون علیک انما انا ابن امرأۃ من قریش فکانت تاکل۔ اے آنے والا انسان پریشان ہو، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ جس کی ماں بھی قریشی خاندان میں سے تھی، اور باقی سنو فکانت تاکل قدیدا، وہ تو ایسی انسان تھی کہ اس کے پاس گوشت پکانے کے لیے کوئی چیز بھی نہ ہوتی، حتیٰ کہ وہ گوشت جو ہوتا خشک کرتی انگاروں پر اور
اور کھا لیتی. میں شروع سے عاجزیوں والا ہوں، میرے سامنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو کیسے کمالوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر عاجزی فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے آنے والا. کون کون سی حدیث سنو. اے آنے والا، ہمارے جب دربار لگا ہوا ہو رسالت والا، تھوڑا سا تصور تو کرو نا، اللہ کے رسول کا دربار ہو، ادھر سے ابو بکر صدیق بھی موجود ہو، ساتھ حضرت امیر حمزہ بھی موجود ہو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہو، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سارے موجود ہو. درمیان میں ایک چاند نظر آ رہا ہو. کچھ بول تو دو یار اس چاند کا تصور کر کے. چاند نظر آ رہا ہو درمیان کے اندر، تو کیا حال ہوگا؟ آنے والے آ رہے ہوں گے کیسے کمالوں کے ساتھ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں او بندہ آنے والا سن میری بات. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا حتی لا یخفر احد علی احد ولا ينبغي احد على احد. اے آنے والا انسان، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے. آج عاجزیوں والا دن ہے، آج ہر کوئی ایک دوسرے پر عاجزی والا صورت بنا کر بیٹھے، کیونکہ فخر انسان کو اچھا لگتا نہیں ہے. او انسان کر فخر رہا، پیدائش دیکھ، تو اپنی جوانی دیکھ، تو بڑھاپا دیکھ، تو اپنے اندر تھوڑا سا سوچ تو صحیح، کس بات کا فخر ہے؟ صرف اوپر سے یہ جو کلی چڑی ہوئی ہے جسم والی، بس یہ خوبصورت، اندر تو ورنہ سارا گند ہی گند ہے. یہ تو کمال ہے اللہ کے رسول کے. کون سے کمالوں کا تذکرہ نہیں کر سکتا؟ کمالوں کا تذکرہ سمجھا تو یہ رہا تھا عاجزی والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اونچے مقام پر لے گئے. خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آگے سنیے تو حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج ایک دولہا بن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کی مسجد نبوی ہے، چٹائی ہے، کیسر روم کا ایک ایلچی آ گیا اور پوچھ رہا ہے کون ہے خلیفۃ المومنین جن کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے؟ ہمارے خدا کیسر نے خط لکھ کر بھیجا ہے. آگے سے صحابہ نے کہا یار فلاں گھر ہے، وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے یار مجھے نظر نہیں آ رہا. کہا یار دیکھو صحیح وہ جو گھر کھڑا ہوا ہے یہی گھر ہے، یہ جو کچا بنا ہوا ہے. کہتے ہیں ہمارے کیسر و کسریٰ بادشاہ کے تو محل ہے. یہ وہ انسان ہے، یہ وہ انسان ہے جس سے ہمارے کیسر و کسریٰ بھی ڈرا کرتے ہیں. یہی گھر ہے. دروازہ کھٹکایا، دروازے کے اندر سے آواز آئی عمر گھر موجود نہیں ہے. واپس ہے، پوچھا ہے لوگوں عمر کہاں موجود ہے؟ آگے سے جواب دیا گیا گھر نہیں ہوں گے تو اللہ حضرت امیر المومنین مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوں گے. جب گئے تو بیٹھے ہوئے چٹائی کے اوپر، کرتے کے اوپر ٹاکیاں بھی لگی ہوئی موجود ہیں. وہ دور سے دیکھ کر کہتے انت الحق، اگر تو ایسا بادشاہ ہے تو تیرے لیے ساری باتیں سچی ہیں جو کیسر و کسریٰ میں گھوم رہی ہیں. تو اگر اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی امیر المومنین عمر جیسا دے دے، اللہ دے دے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں. اس جیسا تو نہیں ہوگا لیکن اس کی مثل دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ.
آ کر کیسر روم بادشاہ کا الچی ہے، آ بھی رہا ہے اور ساتھ آواز بھی دے رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ حکمت وعدلت وامنت، حکمت وعدلت وامنت ومنت یا عمر، اے عمر تو بڑا واقعات عادل بھی ہے، فیصلے کرنے والا انسان بھی ہے، سننا تھا جو کہ تم بڑا جناب ایمان والا بھی ہے، بیٹھا ہے خط دیتا ہے، ہاں آج اس پر بھی روب عمر طاری ہو گئے، لیکن عمر فرماتے ہیں آگے سے، قال عمر ان للہ علی منن عظیما، وہ آنے والا کیسر روم کا بادشاہ کا التیا، سن یہ میرے کمال نہیں ہے، یہ سارے اللہ کے کمال ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر یہ باتیں نہیں، میں تو ایسا انسان تھا، زمانہ جاہلیت میرے اوپر تھی، لوگ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھی نہیں دیتے تھے، کہتے یہ عمر بڑا سخت مزاج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اونٹوں کو مار نہ ڈالے، آج دیکھو پوری حکومت میرے پاس موجود ہے، ایسی اللہ نے خلافت دی ہے کہ دنیا کے اندر چرچے ہو رہے ہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہماری رحمتوں کا تقاضا یہ ہے جو لوگ عاجز ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کو بڑا مقتدا بنا دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو زمین میں بڑا وارث بنا دیں، یہ میرے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کے رسول دوسری طرف بھی تھوڑی سی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کے دوران عاجزی بلندی ہے، سمجھا یہ رہا تھا، عاجزی بلندی ہے، فخر جو ہے وہ ذلت اور تباہی اور ہلاکت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث، قال النبی صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تحاجت الجنت والنار، فقالت النار اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، قالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس، وسكتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تکبر کرنے والا انسان جو ہے اس کا تکبر جہنم دور کرے گی، دنیا دور نہیں کر سکتی۔ فخر میں بڑی چیز ہوں جناب کہ یہ فخر جو ہے جہنم دور کرے گی، دنیا دور نہیں کر سکتی۔ کیسے مثال دی اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت بن گئی جہنم بن گئی، دونوں کا آپس میں مقابلہ ہونا شروع ہو گیا، جنت اور جہنم کا۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا، کہہ دو بے شک ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، جو پیغمبر کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ نکلواتا ہے اور حق اور سچ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا، جنت اور جہنم کا مقابلہ ہونے لگ گیا، جہنم شروع ہو گئی ہے غصے والی جو ہے آخرکار، فقالت النار اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین، جہنم کہہ رہی ہے میں ان لوگوں کو ٹھیک کر لوں گی جو بڑے زیادہ دنیا کے اندر فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا بھی اس لیے کہ تکبر کرنے والوں کا میں علاج کر دوں، اور والمتجبرین ظالموں کا علاج کر دوں، مجھے اللہ نے اس لیے بنایا ہے۔
سورت کا نام سورت نحل ہے، 14واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ آیت نمبر 29 ہے، سورت کا نام سورت النحل ہے، 14واں پارہ ہے۔ قیامت والے دن جہنم کے دروازوں سے ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ کن کو؟ جی تکبر کرنے والوں کو، اور تکبر کرنے والوں کا بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا سزا دوں تکبر کرنے والوں کو۔ کیسی سزا ہوگی؟ دوسری حدیث ترمذی شریف کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحشر المتکبرون یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن امثال الذر فی صور الرجال یغشاہم الذل من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے۔ منہ تو ان کے انسانوں کی طرح ہوں گے، لیکن ان کی حیت جو ہوگی چیونٹیوں کی طرح ہوگی، سارے لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہوں گے۔ یہی تو سمجھا رہا تھا نا، فخر کرنے والے ذلیل ہیں، ہلاک ہیں۔ آج ہلاکت ہر طرف سے ان کے اوپر طاری ہو رہی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن حال کیا بنا ہوگا؟ ان کو اللہ تعالی جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ جہنم کہہ رہی ہے وہاں جی وہاں اللہ نے مجھے بنایا ہے تاکہ تکبر کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو ٹھیک کر دوں۔ آگے سے جنت کی بول پڑی، فقالت الجنت ما لی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس۔ اے جہنم میرا حال بھی دیکھنا، میرے اندر لوگ جو داخل ہوں گے سارے عاجز داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کہ دنیا کے اندر جو عاجزی کرنے والے تھے ہم نے ان کا بدلہ دینا ہے۔